بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم۔ آپ حضرات پوری توجہ اور پوری لگن کے ساتھ اور اس خواہش کے ساتھ سنیں کہ ہم کسی اور کی بات نہیں، یہ اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ کوئی مشہور انسان ہو دنیا کا، بہت مشہور، اگر اس کی زبان کوئی اور ہو اور اس کا کوئی پیغام آئے تو آپ سننا چاہیں گے کہ آخر اس نے اپنی زبان میں کیا کہا ہے۔ ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑے انسان نے کوئی بات کہی ہے تو لاؤ اسے سمجھیں کہ آخر اس نے کیا پیغام دیا ہے۔ اسی طرح آپ غور کریں کہ اگر آپ کا کوئی بڑا قریبی دوست، ساتھی، محب کسی اور ملک میں رہتا ہو اور اس نے بڑی مدت کے بعد ایسی زبان میں خط بھیجا جس زبان کو آپ نہیں جانتے، تو آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ کتنی جلد ہمیں کوئی انسان ملے کہ ہم پڑھوا لیں اور یہ پتہ چلے کہ میرے اس دیرینہ رفیق نے مجھ سے کیا کہا ہے۔ ان مثالوں سے ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو تقریباً 1450 سال پہلے حضور کے سینے پر اترا ہے، اور یہ اللہ نے ہم بندوں سے اور جو ہماری اگلی نسل آئے گی قیامت تک ان سب سے اللہ نے کچھ پیغام دیا ہے۔ تو اب ایک مسلمان کی بڑی خواہش ہونی چاہیے کہ ہم ایک ایک کلمے سے یہ سمجھیں کہ آخر اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو آپ اسے سنیں جو آیت کا میں مطلب بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو۔ سب سے پہلے میں مشرک اور مشرکہ بتا دوں کہ شرک جو اللہ کو ایک نہ مانے بلکہ وہ کئی خدا مانے، اس کو کہتے ہیں شرک۔ اللہ ایک ہے، ایک نہ مانے، وہ کئی خدا مانے، تو اسی کو کہہ دیا گیا ہے یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ ہی صرف عبادت کا مستحق ہے، کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تعظیم الگ چیز ہے، نبیوں کی تعظیم ہوگی، ولیوں کی تعظیم ہوگی، قرآن کی تعظیم ہوگی، کعبہ کی تعظیم ہوگی، مکہ مدینہ کی تعظیم ہوگی، عبادت صرف خدا کی ہوگی۔ اب اگر کوئی کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھ لے تو سمجھو وہ مشرک ہو گیا۔ تو یہی ہے شرک، اور جو ایسا کرے وہ ہے مشرک۔ زمین کے اوپر شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، یہاں تک کہ قرآن کے 5ویں پارے میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ہر گناہ معاف ہو سکتے ہیں، کسی کی شفاعت سے، حضور کی شفاعت سے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی شرک پر مر گیا تو اب اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ،
بے شک اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں بڑے سے بڑے گناہ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، بڑے سے بڑے گناہ، لیکن شرک اور کفر یہاں پر جو بتایا گیا کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کفر والی عورت ہے جو کفر میں مبتلا ہے، چاہے وہ کئی خدا مانتی ہو یا نہ مانتی ہو، یہاں شرک سے مراد کفر ہے، یعنی جو کفر میں ہے، اب وہ چاہے مجوسی ہوں، چاہے وہ بت پرست ہوں، چاہے وہ بد عقیدے ہوں۔ آج کے جو بد عقیدے ہیں وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، شرک نہیں کرتے کہ کئی خدا مانتے، لیکن کفر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی گستاخی کفر ہے، تو جس کی بھی تحریر سے، قلم سے، زبان سے کسی بھی نبی کی توہین ہو گئی تو وہ کافر ہو گیا۔ یہ کھلی ہوئی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، نبی کی توہین کفر ہے۔ تو اب کسی بھی نبی کی توہین کفر ہے، اور خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک ایسا جملہ جو ان کی شان کے خلاف ہو، کوئی بھی بول دے، کتنا بھی بڑا عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، محدث ہو، مجدد ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، امام ہو، غوث ہو، خواجہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ اپنے آپ میں کتنا بھی بڑا ہو، حضور کی شان میں ایک بیجا کلمہ بول دیا توہین کا، وہ کافر ہو گیا۔ تو یہاں جو کہا گیا کہ مشرکہ عورتوں سے، شرک والی عورتوں سے، کفر والی عورتوں سے نکاح نہ کرو، تو گویا یہ جتنے بھی بد عقیدے ہیں ان کی لڑکیوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے ہو، کسی بھی بد عقیدہ کے، کہ ہاں آپ نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ نکاح اگر کرو گے تو نکاح ہوا ہی نہیں، یہ نہیں ہے کہ گناہ ہو گیا، بلکہ وہ نکاح ہوا ہی نہیں، اور میاں بیوی کی طرح اگر آپ رہیں گے تو گویا دنوں رات آپ گناہ کریں گے۔ تو مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، یہ کس موقع پر اتری؟ ہم نے اس لیے تفصیل کر دیا کہ بہت سارے لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ ہم غیر مسلم سے نکاح نہ کریں، لیکن یہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ جو تقریر کرنے والے ہیں، یہ جو تمام چیزیں نہیں، عقیدہ اگر درست نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک رافضی کی لڑکی سے کیا، ایک شیعہ کی لڑکی سے کیا، وہی حکم ہے جو کافرہ اور مشرکہ کا ہے، نکاح ہی نہیں ہوا، کیونکہ کفر میں وہ مبتلا ہیں نبی کی توہین کی وجہ سے اور صحابی کی توہین کی وجہ سے۔ الگ الگ سب کے عقیدے ہیں، صرف اہل سنت والجماعت جو سنی کہلاتے ہیں، اور خصوصی طور پر ہمارے اتر پردیش یا ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں جو بریلوی مسلک اعلیٰ حضرت سے جو مانے جاتے، یہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ صرف یہ کس موقع پر آیت اتری؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے پہنچ گئے، تو ایک صاحب تھے جو اسلام لائے نئے نئے، ان کا نام تھا ابو مرصد۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب مکہ میں کچھ کمزور مسلمان جو رہ گئے تھے، ان کو وہاں کے ظالم لوگ نکلنے نہیں دے رہے تھے، مدینے کی طرف ان پر ظلم کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا تم اثر والے آدمی ہو، اثر و رسوخ والے ہو، جاؤ کچھ کمزور مسلمانوں کو تم لے کے چلے آؤ مکہ سے۔ جب یہ مکہ گئے تو جب یہ اسلام نہیں قبول کیے تھے، اس سے پہلے ان کا عشق تھا ایک عورت سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ خود بھی کافر تھے، وہ عورت بھی کافرہ تھی، مگر اب یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو جب یہ پہنچے وہاں مکہ، تو اس عورت کو پتہ چلا جس سے ان کا عشق تھا پہلے، تو وہ ان کے پاس آئی اور ملاقات کیا، اور اس نے
یہ چاہا کہ یہ ہمارے قریب ہوں اور ہم سے صحبت کریں، تو انہوں نے صاف صاف منع کیا کہ دیکھو ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور اسلام میں زنا بہت بڑا گناہ ہے، اب ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، ہم نے سب توبہ کر لیا اور اسلام لانے کی وجہ سے ہمارا پچھلا گناہ سب معاف بھی ہو گیا ہے اور اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ عورت انتہائی خوبصورت بھی تھی، مالدار بھی تھی، بڑے خاندان کی بھی تھی۔ اس عورت نے یہ کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر نکاح کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ نکاح بھی ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ جب تک ہم حضور سے نہیں پوچھیں گے، کیونکہ تم کفر میں ہو، تم مشرکہ ہو، ہم مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اب تم سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یہ تو حضور سے پوچھنا پڑے گا۔ بہرحال وہ واپس آئے جب مدینہ تو ڈائریکٹ حضور کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا حال ہے اور میرا تعلق پچھلے زمانے میں اس سے تھا، تو کیا میں نکاح کر سکتا ہوں؟ تب یہ آیت اتری، یعنی میں نے پچھلے بھی درسوں میں بتایا کہ جیسی جیسی ضرورت آتی گئی قرآن ایسے ہی اترتا چلا گیا۔ اب یہاں ضرورت آئی کہ کوئی مسلمان کسی کافرہ سے نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، تو یہ اتری کیا وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کسی بھی مشرکہ عورت سے، کفر والی سے، بد عقیدہ سے، مرتد سے، کسی سے نکاح نہیں کر سکتے، حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ صحیح طور پر ایمان نہ لے آئے۔ ہاں جب ایمان قبول کر لے تو کوئی اگر آج ہی بھی ایمان لایا ہے تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام وہ عظیم دولت ہے، وہ عظیم دولت ہے کہ آقا فرماتے ہیں الاسلام یہدم ما قبل، اسلام پچھلے گناہوں کو سب ختم کر دیتا ہے اور بندہ ایسے بن جاتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے بچہ وہ بے گناہ ہوتا ہے، ایسے جب کوئی اسلام لاتا ہے تو سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی وہ ہے۔ تو بلکہ ہم تو کہتے ہیں نو مسلمہ سے اس نیت سے شادی کرنا کہ اس بیچاری سے جلدی کوئی نہیں کرے گا، لاؤ ہم کریں، یہ اور ثواب کا کام ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کی اسلام کی طرف رغبت بڑھے گی، اور اگر کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا تو پھر اسلام سے لوگ دور بھاگیں گے۔ تو یہ کہا گیا کہ ہاں ایمان لائے تو آپ کر سکتے ہو۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، نہیں وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اسی آیت کا دوسرا ٹکڑا، اس کا معاملہ الگ ہے۔ اس حصے کا مطلب یہ ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن رواحہ، یہ مشہور صحابی تھے عبداللہ ابن رواحہ۔ ان کی ایک لونڈی تھی جس کو آج آپ خادمہ یا یہ سب کہتے ہیں، پہلے زمانے میں لونڈیاں ہوتی تھیں، کنیزیں ہوتی تھیں جو خدمت کے لیے ہوتی تھیں اور ان سے صحبت کرنا بھی جائز تھا۔ تو عبداللہ ابن رواحہ کے پاس ایک لونڈی تھی کنیز، جو کالی تھی، سیاہ تھی بالکل۔ ایک دن کسی کام میں اس نے غلطی کیا تو یہ غصے میں آ کر انہوں نے اس کو مار دیا۔ جب مار دیا تو بعد میں ان کو بڑا پچھتاوا ہوا اور افسوس ہوا، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اور بارگاہ رسول میں پہنچے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے سوچ کر کے میں نے اپنی باندی کو آج مار دیا ہے۔ تو حضور نے یہ پوچھا یہ بتاؤ وہ اللہ کو کیا کہتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کو ایک مانتی ہے۔ پھر پوچھا اس کے اور حالات کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے۔ یا رسول اللہ وہ سارا کام ہم جیسا کرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تب تو وہ مومنہ ہے، تب تو وہ مومنہ ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ موقع جب ہوا تو وہاں پھر جبریل امین آ گئے
اور جبریل امین نے کے ذریعے یہ آیت اتری، اور حضور نے جب اس کی تعریف کر دی کہ وہ تو مومنہ ہے، ایمان والی ہے وہ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مار دیا ہے اور ہمیں شرمندگی ہے اور آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیتا ہوں، کیونکہ باندی سے نکاح خود اس کے مالک کا نکاح جائز نہیں ہے، جب تک وہ باندی ہے تو صحبت تو آپ کر سکتے مگر نکاح نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا کفارہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ مار دیا ہوں، شرمندگی ہے اور وہ نیک بھی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیک ہے، تو اس کو آزاد کر دیتا ہوں پھر نکاح کر لیتا ہوں۔ تو یہ آئے اور اس کو آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح بھی کر لیا۔ جب انہوں نے نکاح کر لیا تو مدینہ شریف کے بہت سارے لوگوں نے ان کو طعنہ دیا اور کہا کہ تم نے ایک کالی عورت، وہ بھی باندی تھی، وہ لونڈی تھی وہ، اور اس سے تم نے شادی کر لیا، جبکہ مدینہ میں ایک سے ایک حسن و جمال والی آزاد عورتیں ہیں جو باندی نہیں ہیں، جو آزاد ہیں، مالدار ہیں، عالی خاندان ہے، نسب ہے، حسب ہے، اس کے باوجود تم نے لونڈی سے کیا، کالی لونڈی سے۔ یہ ان کو جب طعنہ ملنے لگا تب یہ آیت اتری کہ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، جو مومن باندی ہے وہ اس عورت سے 1000 گنا بہتر ہے جو شرک میں ہے، اگرچہ وہ آزاد ہے، اگرچہ وہ آزاد ہے، مالدار ہے، حسن والی ہے، مگر جس کے پاس ایمان نہیں ہے، شرک والی ہے، اس شرک والی سے بہت بہتر ہے ایمان والی۔ یہ آیت اتری تو ان کو تسلی ہو گئی کہ طعنہ دینے والے جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ وہ آزاد عورتیں ضرور ہیں مگر وہ تو کفر میں مبتلا ہیں، وہ تو شرک میں مبتلا ہیں، اور جس سے میں نے نکاح کیا ہے وہ صاحب ایمان ہے۔ اب اس آیت میں آگے یہ بھی بتایا گیا کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، تم اپنی لڑکیوں کا خود بھی نکاح کسی مشرک سے مت کرنا، یعنی اپنا نکاح کسی کفر والی عورت سے نہ کرنا، اور اپنی بچیوں کا، خاندان کی عورتوں کا بھی نکاح کسی مشرک سے مت کرنا۔ اب کیوں نہ کرنا؟ ایک تو یہ ہے کہ نکاح ان سے ہوتا ہی نہیں ہے، دوسری وجہ جو قرآن نے بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے اولئک یدعون الی النار، یہ جو کفر والے ہیں، جو شرک والے ہیں، یہ جہنم کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک جملے میں اللہ نے سارا راز رکھ دیا، یعنی ایک بندہ اگر آج کے دور پہ سائنسی طور پر، عقلی طور پر سمجھنا چاہتا ہے کہ آخر کفر اور شرک والی سے نکاح کیوں نہیں کر سکتے، کیا ہمارا نقصان کیا ہے اس میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نقصان یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، تم اگر مومن ہو اور تم نے ایک کفر والی عورت سے نکاح کر لیا تو میاں بیوی کے تعلقات، ظاہر سی بات ہے تم اپنا سارا راز اسے بتاؤ گے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کی عادتوں سے کبھی کبھی خود متاثر ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کے اخلاق کو خود اپنا لیتے ہیں، تو جب تمہاری بیوی کفر والی ہوگی، شرک والی ہوگی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے طریقے سے خود متاثر ہو جاؤ اور اپنا ایمان کہیں کھو نہ دو۔ میاں بیوی ہیں تو محبت ہوگی تو اس کے عمل سے محبت ہوگی، اس کے کردار سے محبت ہوگی، اس کی باتیں بھی آپ سنیں گے، تو ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے محبت کریں اور اس کی محبت میں اس کے ساتھ کفر میں بھی کہیں نہ شریک ہو جائیں، کہیں اس کا مذہب آپ نہ اپنا لیں۔ اور اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں بخاری شریف میں کہ
کہ ایک مومن جب مومن ہے تو اس کو کفر سے اتنی نفرت ہونی چاہیے، اتنی نفرت ہونی چاہیے کہ جیسے آگ کا انگارہ جل رہا ہو اور آپ کو اٹھا کے اس میں ڈالا جائے تو آپ جتنی ناپسند کرتے ہیں آگ میں جانے کو، اس سے زیادہ کفر کو ناپسند کریں، تب آپ کا ایمان مکمل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب کفر اتنا گھنونا ہے کہ ہم آگ میں ڈالے جائیں یہ ہمیں ناپسند ہے، اس سے زیادہ ہمیں کفر سے دور رہنا ہے، تو بیوی کافرہ ہو کہاں چلے گا؟ یا کسی مسلمان عورت کا شوہر کافر ہو، یہ کہاں چلے گا؟ کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ محبت چاہتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ایک متحد ہونا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم بالکل ایک ہو جاؤ، اور معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف ایمان ہے ایک طرف کفر ہے جو جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کسی بھی لڑکی کا نہ کسی کافر سے نکاح ہو سکتا، نہ کسی کافر کا کسی مسلمان لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں سبق یہ لینا ہے کہ یہ جو بولا جا رہا ہے اس کا یہی مطلب نہیں ہے کہ ایک مسلمان کا غیر مسلم عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کا یہی مطلب صرف نہیں ہے۔ جس کا بھی ایمان صحیح نہیں ہے، وہ کسی بھی لبادے میں ہو، ایمان صحیح نہیں ہے تو وہاں بھی نکاح نہیں ہوگا۔ اب اگر ہمارے سماج میں کوئی بدعقیدے میں شادی کر لے، روافظ میں کر لے، مرزائی میں کر لے، شیعہ میں کر لے، وہابی میں کر لے، تو یہی حکم ہے، گویا نکاح نہیں ہوا۔ البتہ شریعت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہودی اور نصرانی ان عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں کتابیہ۔ ان کو مشرکہ نہیں کہا جاتا ہے، ان کو کتابیہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو یہودی ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم لوگ توریت ماننے والے ہیں، تو کتاب کے ماننے والے ہوئے تو کتابی ہو گئے۔ اسی طرح یہ جو عیسائی ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم انجیل کے ماننے والے ہیں، تو اس لیے یہ بھی کتاب کے ماننے والے ہوئے، تو ان کو کتابی کہا جاتا ہے۔ مرد کو کتابی اور عورت کو کتابیہ۔ تو آپ تمام حدیثوں میں دیکھیں گے، قرآن میں بھی ہے کہ کتابی مرد سے ایک مسلمان عورت کا نکاح نہیں، کتابیہ عورت سے آپ نکاح کر سکتے ہو۔ تو اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو یہودی اور نصرانی ہیں یہ بھی تو مشرک ہیں، اس لیے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا ہے، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا ہے۔ تو جب انہوں نے بھی شرک کر دیا تو مشرک تو وہ بھی ہو گئے، لیکن پھر بھی کتابی ہونے کی وجہ سے ان سے نکاح جائز رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے، یعنی اگر ایک کتابی جانور ذبح کر دے تو اس کا کھانا جائز ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں مسئلہ اور واضح کر دوں کہ آج کے جو یہودی اور عیسائی ہیں، جو اس زمانے میں خاص کر یہ جو انگریز، یہ دعویٰ اگرچہ ان کا ہے کہ یہ عیسائی ہیں، مگر انہوں نے آج کی ڈیٹ میں بہت سارے اس میں ایسے ہیں جو وحدانیت یعنی اللہ کو ایک ماننا بھی چھوڑ دیے، اور انجیل کو کتاب خدا ماننا چھوڑ دیے۔ تو یہ اب دہریہ ہو گئے، اور دہریہ کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی دین دھرم نہ ہو۔ تو کتابی سے ہے وہ کتابی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانے اور اللہ کو خدا مانے، ایسے کتابیہ عورت سے نکاح آج بھی جائز ہے اگر ویسے مل جائیں تو۔
لیکن اس زمانے میں انہوں نے بہت ساری چیزیں گڑھ ڈالی اور بالکل وہ دہریا کی طرح ہو گئے ہیں، اس لیے بچنا لازم ہے، بچنا لازم ہے۔ تو ان آیتوں میں یہ فرمایا گیا کہ وہ چونکہ دعوت تمہیں کفر کی دیتے ہیں تو اس وجہ سے آپ شادی مت کریں۔ البتہ کتابیہ سے جو جائز کہا بھی گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ جو کتابیہ آئے گی اس سے جو بچے ہوں گے، وہ بچے ماں کی گود بچوں کے لیے مدرسہ ہوتا ہے، پہلا مدرسہ۔ تو پہلے مدرسے میں جو آپ کا بچہ داخل ہوگا وہ گود کہاں اتنی اچھی ہے، وہ کتابیہ ماں ہے۔ اس لیے اگر ویسی کتابیہ مل بھی جائے جو کتاب مانتی ہو، جو اللہ کو مانتی ہو، جو نبی کو مانتی ہو، پھر بھی بچنا ضروری اس معنی کر ہے کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ لیکن چونکہ بالکل مشرک سے اس کا حکم الگ ہے، اس وجہ سے میں نے مسئلہ بیان کر دیا کہ کتابیہ سے نکاح ایک مسلمان کا جائز ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس مسئلے میں بہت حساسیت کی ضرورت ہے۔ ابھی آج ہی میں ایک جگہ گیا ہوا تھا جہاں مجھے پتہ چلا کہ غریبی کی وجہ سے وہاں مڑائی میں بہت ساری عورتیں رہتی ہیں، لڑکیاں رہتی ہیں، اور آئے دن کسی نہ کسی غریب لڑکی کو کوئی بھی لے کے چلا جاتا ہے، اس کی غربت کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ یعنی وہ مسلم ہیں مگر دوسرے لوگ ان کو ان کی غریبی کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس طریقے سے شہر کے کناروں میں دوسری جگہوں پہ اس طرح کے حالات ملتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر میں، رشتہ داروں میں، احباب میں اسلام کی عظمت، دین اسلام کی محبت اور خصوصاً حضور کی محبت اپنے بچوں کو اور بچیوں کو اتنا پلا دے کہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا مرحلہ نہ آ جائے، آج کے اس گندے ماحول میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی لڑکی کے ساتھ ایسا حادثہ ہو جائے کہ وہ غیر کے ساتھ چلی جائے۔ غیر کے ساتھ گئی وہ ایک لڑکی نہیں، وہ ایک بہت بڑا خاندان چلا گیا، بہت بڑی نسل چلی گئی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹی ضرور پڑھائیں حالات دنیا کے حساب سے، لیکن سائٹ سے، بغل سے، گھر کے اندر ان کو دین کتنا ہم سکھا سکتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خود ہمیں آتا ہے تو ہم سکھائیں، ورنہ بطور ٹیوشن کے اپنے بچوں کو اسلام کی عظمت ضرور پڑھاؤ، اپنے بچوں کو دین اسلام کے قانون ضرور سکھاؤ، ورنہ آج آپ زندہ ہو، آپ کا ہولڈ ہے، آپ کا روب ہے، آپ کا کنٹرول ہے، کھلی ہوئی دنیا میں آگے نہ جانے کون سا چمکدار زمانہ آ جائے کہ کہیں آپ کے بچوں کو اچک لے، کہیں آپ کی بچیوں کو اچک لے۔ اس لیے بچپن میں اپنے بچوں کو دین پلا دینا یہ باپ کی ذمہ داری ہے اور ماں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ۔ رب قدیر آج کے اس درس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ یا اللہ کریم، جو تو نے قرآن حکیم میں ہمارے لیے ہدایت، نور رکھا ہے، یا اللہ اسے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم، ہم سبوں کو اپنی آل اولاد اور خود اپنے ایمان کے بچانے کی فکر عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم، ہمیں دولت دنیا سے کہیں زیادہ دولت ایمان کی محبت عطا فرما دے۔ اے میرے مولا کریم، ہماری ہر آنے والی زندگی اور ہمارا ہر آنے والا دن پچھلے دنوں سے روشن و تابناک فرما دے۔ یا اللہ کریم، جتنے لوگ بھی اس میں شریک ہیں ان کی شرکت قبول فرما لے، اور قرآن کے ہر حرف کے بدلے یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، جنہوں نے اس درس میں حصے لیے، محنتیں کی اور اپنے تجاویز، اپنی رائے، اپنے مشورے یا جس طریقے سے بھی تعاون جس کا شامل ہے، یہ میرے مولا کریم انہیں تو اپنے پیارے محبوب کا صدقہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ.